پاکستان تحریک انصاف تو اس گھر میں بنی ہے، اسی جگہ ہی ضیاء الحق منافق مکروہ آدمی. بھٹو تضادات کا بھیانک ترین تضادات. بے نظیر بھٹو واز این ایلین. میں اپنی اکھاں دے سامنے ٹکے ٹکے دے لوگاں نوں اونوں بیوقوف بنا دے چونکہ انہوں پاکستان دا پتہ ہی نہیں سی، نہ انہوں اردو آندی سی نہ انہوں پنجابی آندی سی. نواز شریف شہباز شریف اس قوم دی بدنصیبی. مریم نواز اور عمران خان سر. لپٹا ہوا بدن سے یوں لفظوں کا جال تھا، ہندسوں کا کھیل کھیلتے رہنا بھاگ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں وہاں ہوں جو میرے لیے مرشد خانہ ہے، ایک طرح سے یعنی جہاں بیٹھ کے مجھے لگتا ہے کہ میں یہیں کا ہوں، اور جن کو بچپن سے پڑھا، جن کو پڑھ کر لفظوں سے ہمارا تعارف ہوا، لفظوں سے تعارف ہوا، پتہ چلا کل کیا ہوتا ہے. ورنہ میں اکثر لاہور کے بارے میں سوچتا تھا کہ لاہور نے موسٹلی خوش آمدی پیدا کی ہے. تو ایک لاہور سے آواز اٹھی، اور وہ جو ہمارے اینگری ینگ مین، ہمارے سلطان رائی، میرے بھائی، میرے دوست، میرے آئیڈیل، اور جنہیں پڑھ کر لکھنا سیکھا، جنہیں دیکھ کر بولنا سیکھا، ون اینڈ اونلی حسن نثار صاحب. بھٹی صاحب ایک بات میں بتاؤں، مجھے پتا تھا کہ بھٹی لاجپال ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اتنے اقربا پرور ہوتے ہیں. بات کریں تو کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، نہ اچھے نہ برے. عمر کے اس حصے میں آ کر کیا فیل کرتے ہیں سر؟ کچھ بھی نہیں. آئی ایم سو گریٹفل ٹو اللہ. میں جو چاہا تھا اس سے بھی مجھے اس نے بے تحاشا زیادہ نوازا. ہر چیز، خوبصورت دوست، خوبصورت لائف پارٹنر، خوبصورت بچے، آپ جانتے ہیں everything. تو کیا محسوس کرنا. اب پتہ کیا ہے، میں آخری دعا، میری دعائیں ذرا لمبی ہوتی ہیں ماں باپ سے شروع ہو کے تو بچپن کے دوستوں تک. آخری دعا میری ہوتی ہے کہ پروردگار، اگر میں بہت ہی زیادہ گناہ گار، گندا، غلیظ اور منافق نہیں ہوں تو مجھے ایک پیسفل اور پین لیس ایگزٹ دے دینا، بلاوا بس. باقی آپ نے دیکھا ہے اندر تصویریں تصویریں بچپن کے دوستوں کے ساتھ ہی میں رہ رہا ہوں، نکلتا نہیں ہوں میں گھر سے 2 مہینے 2.5 مہینے بس. بہت اچھا، بہت اچھا. وہ کیا کہتے ہیں، آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. بہت خوبصورت. بچپن کا آپ نے ابھی ذکر کیا سر، مجھے تو آپ کا سارا پتہ ہے کیونکہ سب کچھ آپ سے سنا ہے. لیکن ویسے بچپن کیسا گزرا؟ کوئی ابتدائی دنوں کی کوئی خاص یاد لائل پور کی؟ کوئی نہیں سوائے اس کے کہ مائی فادر اللہ بخشے، تصویریں ادھر بھی لگی ہوئی ہیں ایف سی کالج کی 85 سال پرانی، تو شہادت کا. تو دادا میرے کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شیکسپیئر کے حافظ، اس طرح کا. والد میرے تھے ڈکٹیٹر ٹائپ، بہت زیادہ ڈسپلن، یہ وہ. میں چونکہ تھوڑا مندرو آوارہ تھا، بٹ اٹ واز بیوٹیفل. اچھی اسکولنگ ہوئی، پنجاب یونیورسٹی میں آ گیا آنرس میں 3rd ایئر میں. وہ ہمارا پہلا بیچ تھا، ادروائز تو بی ایس سی کر کے آتے ہیں نا بچے. تو 5 سال نیو کیمپس میں گزارے، سبحان اللہ، وہ نہیں بھولتے. بہت خوبصورت الحمدللہ. پھر وہ ایک پیچ آیا بیچ میں جب میں نے گھر چھوڑا، تو میرے اللہ بخشے میرے والد سے ڈفرینسز، رومانس ان کے ساتھ ساری زندگی رہا. جب ری یونین ہوئی باپ بیٹا کی، تب بھی میں آئی واز اے فادر وین آئی واز سلیپڈ بائی مائی فادر. مطلب میں خود باپ تھا جب باپ سے تھپڑ کھایا. وہ رومانس، وہ کوئی اختلاف تھا اس طرح کا کہ میں نے گھر چھوڑ کے پھر ماڈل ٹاؤن میں گئی. بلے میں لوگوں کو اس لیے یہ بات کرتا ہوں، میرے شروع میں جو میں نے یہ بات کرنا شروع کی نا،
بڑی صاحب میرے نا بہن بھائی کہ تم ان کی اولاد ہو تم کیسی بات ہے. میں کیا میں اپنے یوتھ کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈگریاں یا خاندان اس کا کوئی مطلب, محنت کرو کام کرو. مجھے اس وقت میرے چند دوستوں نے بھی کہا, ابھی آپ کو دکھایا طارق سجاد جہاں, کوئی یار تین تو ملے گا کوئی نہیں, تو دہی پلیاں دی ریڑھی لا لیں گے. میں نہ ملے جہنم میں جائے. میں زندگی اپنی ٹرمس پہ گزاری الحمدللہ. فیض صاحب بہت خوبصورت, 22 سال کی 21 سال 22 سال رزلٹ بھی نہیں آیا تھا ابھی, تو میں دھنک جوائن کر لیا. 23 سال کی عمر میں اس کا ایڈیٹر تھا, وہ پاکستان کا مقبول ترین میگزین تھا الحمدللہ. لیکن کیا سر, ایک طرف آپ کے پاس گاڑی تھی, گاڑی رکھی ہوئی تھی آپ جب, ہاں تو اتنے اور اتنے سیٹل, دوسری طرف ریڈی. اور بٹ یہ پتہ ہے کیا ہے پرابلم ہوتا ہے, جو یہ مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں, اس زمانے میں نا سول سروس کا بہت کریز تھا. مائی فادر وانٹیڈ ٹو بی, میں نے کہا نا ان کی تصویریں لوگوں کو پتہ چلے کہ 86 سال پہلے بھی لوگ نہیں, مطلب 77 سال یہ ہو گئے, ہاں 82 چلو ایف سی کالج کی, کوئی بندہ اتنا خوش نما نہیں, سارا کوئی بہت الحمدللہ بہت. وہ چاہتے تھے کہ میں سول سروس میں آؤں. اچھا والد صاحب, ہاں. تو اچھا ان کا پرابلم تھا, انگریزی بولتے تھے یا پنجابی بولتے تھے, اردو شردو ہمارے گھر میں ویسے نہیں. میری پھوپھیاں کریٹ کی پڑی ہوئی, وہ ٹھیٹ پنجابی بولتی تھی, یا کو اگر انگریزی میں منہ مارے تو پھر وہ مطلب. میں نے پہلے ان کو کہا کہ میں سول سروس میں نہیں جانا چاہ رہا, تو مجھے کہتے ہیں کہ بھی ون گڈ ریزن. میں نے کہا نا پنجابی بولتے تھے یا انگریزی, تو میں کہا جی آئی گیو یو 2 گڈ ریزنس. کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا جی میں طبعاً نہ کسی کا باس ہو سکتا ہوں, میرا مزاج ہی نہیں, نہ میں کسی کا سبارڈینیٹ ہو سکتا ہوں, نہ کسی کا باس نہ ماتحت. تو میں نے کہا جی اگر میرا باس چبل ہو گیا تو میں نے پھر باز نہیں آنا. ان کو پتا تھا یہ شارٹ ٹیمپرڈ اگریسو ہے, تو میں نے کہا جی پھر ظاہر ہے بہت سا نقصان میرا ہوگا. تو سبارڈینیٹ مجھے اگر اچھا لگ گیا, وہ چاہے میرا پی این ہوا, اس کو پنجابی ادب کا شوق ہوا ہے فلانا جو بھی, میں وہ ڈسپلن میں کہ جی وہ سارا ہو. تو کہتے دوسری, اچھا گیو می انادر ریزن. تو میں نے کہا جی وہ ہینڈسم آدمی تھے, بہت اسمارٹ آدمی تھے, تو مجھے کہتے گیو می انادر ریزن, سیکنڈ ریزن. میں نے کہا جی میں نے زندگی یہ سیلز مینوں کی طرح نہیں گزارنی. یہ اردو پتہ نہیں کی کہتے ہیں, یہ جو نہیں ہوتے سفری, یہ تپڑ باسی, آج ادھر کل ادھر, فلانا ٹمکانا, کھانا بدوشوں کی, کھانا بدوش. ہاں بالکل. تو میں نے وہ زندگی نہیں گزارنی. آئی ایم ان لو وتھ لاہور اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو. تو کہتے اچھا دین وی ہیڈ سم لینڈس ان میاں چنو. تو انہوں نے کہا جی وہ زمین ہمارے لیے نہیں, آئی ہیٹ اٹ. اچھا لاہور لال پور جو ہے وہ لالچ اور لٹھے کا شہر ہے. پاور لوم ہے تو فلانا, تو سائزنگ پلانٹ, تو ڈائنگ پلانٹ, تو پتہ نہیں. یہ کہنا میں نے بالکل نہیں, میرا ٹائپ بھی نہیں. تو پھر کیا کرنا ہے. تو والد کے ساتھ میں نارملی بھی جھوٹ نہیں بولتا, اس لیے نہیں کہ منع ہے یا اخلاقیات. مجھے لگتا ہے کہ جھوٹ وہ آدمی بولتا ہے جو کمزور ہو, کمزوری سے نفرت ہے. تو میں نے ایک ڈنڈی ماری. میں نے یہ نہیں کہا کہ, میں نے کہا جی آئی وانٹ ٹو بیکم اے رائٹر. تو مجھے, میں نے کہا نا پنجابی کہتے الو دے پٹھیا تو بھوکے مار دے. اس زمانے میں لائل پور کوئی 1.5-2 سال ہمارے گھر میں رہ چکے تھے حبیب جالب صاحب, میرا بچپن تھا. تو انہوں نے اپنی طے تو لگا کے نا کوئی ٹراؤزر اور یہ کرتے چھوڑتے بعد میں وہ طے کر کے تکیے کے نیچے رکھنا فلانا, مجھے ہلکا ہلکا نا وہ چالا جہا پہنتا ہے. تو بننا چاہ رہا تھا میں فلم رائٹر. تو یہ میں نے گول کیا. میں چھتری لالن کی فلم خاص طرح گھرانوں میں نہیں ہوتا. تو میں نے کہا جی آئی وانٹ ٹو ویئر, تو بھوکا مرے گا. میں نے کہا جی کوئی بات نہیں, میں آپ کو کبھی بہتر نہیں کروں. تو انہوں نے ایک جملہ بولا اور اٹھ گئے. حالانکہ فرینڈلی سے فادر تھے, ڈکٹیٹر بھی تھے. انہوں نے کہا اپنے فیصلے اس ویلے کریں جدوں تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں. دیٹ واز دی اینڈ. میرا ایک دوست, تصویریں لگی ہوئی ہیں میرے آفس میں بچپن کا, وہ فرسٹ ایئر میں سعید صفدر اس کا نام تھا. والد کی ہو گیا ان کو فالج. وہ سب سے بڑے آڑتی تھے لائل پور کی میوہ منڈی میں. وہ فرسٹ ایئر میں, وہ تو میں اس وقت تک پہنچا ہوا تھا, تو ایم اے کے رزلٹ کا انتظار کر رہا تھا.
تو میں گیا سیدھا سعید کے گھر اگلے دن. میں نے کہا پیسے کتنے دیتے ہیں؟ اچھا یہ آڑتیوں کے پاس کیش بہت ہوتا ہے, متمول آدمی کے گھر میں بھی اتنا کیش نہیں ہوتا, آڑتی بہت کیش رکھتے ہیں. میں نے کہا کہ مسئلہ کی ہے, میں کہا مسئلہ نے گولی مار. انہوں نے کہا میرے کو اتنے پیسے ہے اور آ جائیں گے, تو میں گل دس, میں کہا گل نہیں چھٹ. میں کپڑے جوڑے, ہائٹ اس کی میری ملتی تھی, وہ تھوڑا سا مجھ سے نا مطلب میں سکڑا جہا سی تے وہ طرح موٹا تھا. میں کپڑے کٹ فلانا کٹ, کڑی ہوتی اتروائی, اپنی کڑی لائی, وہ ایک وہ کسی چیز میں ڈالا, شوکر تو ہوتا نہیں, تو پتہ نہیں کیا تھا, یا گٹھڑی بنائی پتہ نہیں کیا, اپنے کپڑے ڈالے, اپنی گھڑی ڈالی, اپنا سارا. آئی وینٹ بیک ٹو مائی ہوم. اس کو میں نے اینڈ پہ بتایا, میں نے کہا بات سن, میں واپس لاہور جا رہا ہوں, واپس نہیں آنا. میں نے ایکسپلین کیا, وہ خیر اس نے اپنی لاجک دی. میں نے کہا نہیں بس میں نے فیصلہ کر لیا. تو امی کو اللہ بخشے, مائی مدر واز این ایجوکیٹڈ وومن, میرے باپ جتنی تو نہیں لیکن بہت پڑھی لکھی خاتون تھی. میگزینس یہ وہ, اس زمانے میں 65 سے کی جنگ سے پہلے نا انڈیا سے بڑے میگزینس آتے تھے, عام تھا. تو میری والدہ نے سبسکرائب کیا, تو میں وہ میرے والد چھیڑا کرتے تھے میری والدہ کو کہ تہاڈی ماں نو تے نماز اور نسیم جازی کے علاوہ کام بھی کوئی نہیں. اچھا یہ تو میں نے امی کو جایا تھا, میں نے کہا جی یہ میاں صاحب کو میرے تن پہ اپنا کپڑا ہے ان کا لانا, اور ان کو بتا دینا کہ آج کے بعد میں ان کا دیا ہوا نام بھی استعمال نہیں کروں. تو مائی مدر جیسی مائیں ہوتی ہیں, شی اسٹارٹیڈ اس طرح یہ وہ وغیرہ. میں کہ بھائی میں فوت ہوں نہیں, خودکشی کرنے جا رہا. لاہور میں 5 سال رہے یونیورسٹی, ہر مہینے میں آتا تھا, میں سعید کے گھر آ جایا کروں گا, آپ سے بہنوں سے مل لیا کروں, ختم. آئی لیفٹ. یہاں آ کے میرا دوست تھا, اللہ بخشے اس کی بھی 2 سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے, اوسط رضا زیدی. وہ ناصر زیدی ایک شاعر سی نا, وہ دور پردہ اور رشتہ دار سی. وہ میرے اس کے گھر پناہ مہینہ 1.5-2 گزارنے کے بعد میں نے اس کو پیار سے روفی کہتے تھے, اوسط رضا زیدی کو پیار سے نک نیم اس کا روفی. تو اس کا ہی میں بیڈ روم شیئر کر رہا تھا, کمرہ تھا بہت بڑا, ایک شوکت حیات کالونی مال ٹاؤن دے نال. وہ ادھر بیڈ ایک سنگل بیڈ ادھر. تو ہم جب بات کرتے تھے تو پھر بیڈ یوں نہیں نا, یوں ہو جاتا پیچھے تک ہی رکھ. تو میں نے کوئی مہینے 1.5 کے بعد کہا, میں کہ یار روفی میں فیصلہ کیتا ہے کہ میں مال ٹاؤن اڈے تے نا دہی پلے ریڑھی لانی. اور جھٹکے سے اٹھا, اس کی چیخ نکل گئی, پتہ نہیں اس کو کیا ہوا, سپائن تے اچانک جھٹکا لگا, آنکھوں میں آنسو. کہنا تیرے پیو نے بھی کدی دہی پلے بنائے. اردو بولتا تھا, یہ اردو سپیکنگ لوگ تھے. تو تمہارے باپ نے میں نے تو نہیں بنانا ہے, کاریگر ڈھونڈتے ہیں یہ. خیر اس کے بعد وہ نارمل ہو گیا, تو جو ملے گا کوئی نہیں فلانی. میں کہا جنوں میں جائے جس نے گھر چھوڑ دیا, مجھے نہیں پرواہ, کو ملتا نہیں. وہ پھر بہرحال رسی وہ ایک کاریگر ڈھونڈا ہم نے, اور پھر میں نے روفی کا گھر چھوڑ کے تو ایک سرونٹ کوارٹر لیا. چونکہ یہ دہی پلے جڑے تسی آرام نہ کھا لیندے ہو نا, یہ بڑی داستان ہے. کھلارا بہت ہے, بہت کھلارا ہے. اچھا وہ سرونٹ کوارٹر تھا, سین بہت بڑا تھا, یہ وہ سارا کرتے کراتے ہیں. مال ٹاؤن اڈا جہاں جیلانی پارک ہے, کوئی پارک شارک نہیں تھا, یہ ڈسٹ بن تھا بڑا مال ٹاؤن کا, گند کا ڈھیر. یہ جیلانی نے بنوایا تھا, اس سے پہلے نہیں. اڈا اس لیے کہتے تھے کہ اس وقت مال ٹاؤن میں بسیں ہوتی تھیں, MTBS مال ٹاؤن بس سروس. فرنٹ پہ 15-20-30 دکانیں, ان کے پیچھے مال ٹاؤن بس سروس کی بسیں لو. تو اٹ واز نون ایز مارکیٹ نہیں, مال ٹاؤن اڈا. وہاں کسی دکان کے آگے جگہ لی, دہی بھلے وہ بہت ہی کلک کر گیا. کہ میں اس لیے کہتا ہوں لوگوں کو پتہ نہیں ہے, بچے ہمارے کمپلیکس کا شکار ہیں. تو ان لیس دین 3 months میں thousands میں چلا گیا. پہلی تنخواہ 450. کیسے اتنے کلک ہو گئے؟ کلک کیا پورے, میں مال ٹاؤن میں آئی بیکیم اے کریز. اچھا وہ میری کلاس فیلو فرینڈ, لڑکیاں لڑکے, موٹر سائیکلوں پہ گاڑیوں, پورا مال ٹاؤن. یہ اور طرح کا مال ٹاؤن اس زمانے کا ہے جب اگر آپ کسی کے گھر جائے کہتے ہو کہ جی آنٹی فلانا ہے, تو آنٹی آگے سے کہا کرتی تھیں بیٹا وہ تو لاہور گیا ہے.
ماڈل ٹاؤن میں. ماڈل ٹاؤن میں یہ حال تھا. بیٹھائے ہیں وہ تو لاہور گیا ہے, یعنی وہ کوئی اور دنیا ہے. یہ چھرے سے آگے آپ کو ٹانگا چنگا علی سفیان آفاقی صاحب کی اور اس طرح کی کتابیں پڑھے, ٹانگے والا نہیں آتا تو جہاں ہوئے ویرانہ یا تو کچھ بھی نہیں. تو پورے ماڈل ٹاؤن میں نا میری نا دھوم مچ گئی. ایک تو مطلب مجھے صحیح پتہ نہیں, لیکن وہ جو لوگ تھے, میں نے بچوں کو منع کر دیا 1-2 مہینے کے اندر. میں نے کہا کراس روڈ جو ہارن دینا اس کو سر بھی نہ کرو. ادھر وہ فٹ پاتھ بھی نہیں تھا, ابھی بس فٹ پاتھ ٹائپ ایک جگہ تھی, وہ تھے اسی نا کوئی 15-20 کرسیاں لگاتی ہیں چھوٹے میں. کلک ہو گیا. اس کے بعد میری دوستیاں, ابرار بھٹی صاحب کو آپ ملے ہو؟ ملا. جند جان, ان کا میرا کسی نے انٹرویو کیا کہ جی میرے بیلی پور والے فارم ہاؤس سے, پھر پنجاب یونیورسٹی, پھر وہ یہ ادھر میاں حبیب نے کیا, یاد آ گیا. پھر ماڈل ٹاؤن ریڈی, ادھر ابرار کو بھی, ابرار کا میرا پیار محبت آج تک ہے. وہ دنیا میں نہیں ہے, اس کے بچوں کے ساتھ ہیں, اب سالڈ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ میاں حبیب نے پوچھا کہ حسن بھائی کہا کرتے ہیں, اب اس بات کو پتہ نہیں 40-45 ہو گئے تھے, یہ کہا کرتے ہیں کہ ابرار بھٹی میری ریڑھی کی کمائی ہے جو آج تک مل رہی. تو ابرار بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میری عمر پر بھی. ایسے رشتے بن گئے وہاں کمفرٹیبل. ہلکا اور باب ذوق میں میرے 8-10 دوست کیمپس کے, وہ تھے جا کے نظم پڑھی میں اور گوتم نے لمبر. سرور سکھیرا صاحب اللہ انہیں صحت زندگی دے. اب یہاں سے ٹرن ہوتا ہے ریڈی سے صحافت. میں نے وہ دونوں کا, اچھا وہ ریڈی جو بہت ہٹ ہو گئی, پیسے شیسے بڑے کھلے ہو گئے. میں پیچھے وہ یم کافی بار ہے نام اس کا, اس لڑکے سے دوستی ہو گئی. اس سے میں نے فٹ پاتھ پہ کرائے پہ جگہ لی تھی. اس سے دوستی ہوگی تو میں نے 5-6 مہینے بعد جو جتنا بھی ٹائم ہوگا میں گیا. انہیں یار میرا تو چلتا نہیں کام, وہ اٹلی تو آیا سی, میرا تو چلتا نہیں ہے, تو یار میں تو اس کو, اچھا وہ ذاتی جائیداد اس نے کسی سے نہیں سی. ماڈل ٹاؤن سوسائٹی لیز آؤٹ کرتی تھی دکانیں. میں کہا یار کتنے کے پیسے ہونے کے, میں کہا یار تو 50% لے لا میرے کو, باقی میں 6 مہینے دے دیں گا, چونکہ میں پورے دن نہیں افورڈ کر سکتا. اس نے کہا یار جو ہے وہی دے دیں. ادھر میں نے ایک پھر تکے کبابوں کا کاریگر ڈھونڈا, حنیف اس کا نام تھا, دوسرے کا نہیں پلا والے نے پل گیا. وہ خیر وہ بھی بہت ہی سپر ہٹ, وہ دہی والوں سے بھی آگے کلک کر گیا. وہ 5-6 مہینے بعد میں نے اس کو موسم کو میں نے کہا یار یہ پیسے تھے, اس نے کہا میں نے نہیں لیا. اسے دوستی بھی تھی, میں نے کہا بس میں 50% لینڈ کے بھی شرمندہ. اس کا یم کافی بار, وہ تو کافی شاپی یہ تھے اس ملک کے بہت کٹ لوگ ہم تمیزی کافی کیوں تھی. تو بس وہ نظم سن کے سرور بھائی نے, اللہ ان کو صحت دے زندگی دے, سرور سکھیرا صاحب نے پھر دھنک میں مجھے انڈکٹ کیا. تو 23 سال کی عمر میں پاکستان کے پاپولر ترین میگزین کا ایڈیٹر تھا. 2 میگزین ہے نا پاکستان کے اس وقت کے پاس, سب رنگ اور ڈائجسٹوں میں, وہ بعد میں آیا کافی بعد میں. ڈائجسٹوں میں نمبر 1, نمبر 2 بھی وہی تھا, نمبر 3 بھی وہی تھا, شکیل عادل زادہ صاحب کا سب رنگ. اور پھر دھنک کا تو کریز ہی اور تھا. پہلی دفعہ کنیڈ کالج میں کڑیاں نے نا اردو میگزین پڑھنا شروع کیا. کیوں؟ بلیک, اس کا اپنا ایک گلیمر تھا, بہت خوبصورت. پاکستانیوں نے کبھی اس طرح کا میگزین دیکھا ہی نہیں تھا. وہ کوئی چھچورا تھا, اس نے لکھا کہ جی وہ پورنو تھا. پورنو ہو سکتا ہے, پورنو آج نہیں ہو سکتا تھے, ان لفظوں کا بھی نہیں پتا. But anyway, Dhanak became very popular. And that was the beginning of my career, never looked back. اچھا پھر آپ کچھ نوکری بھی کی آپ نے, 18ویں گریڈ میں گئے اور وہاں سے؟ اچھا وہ پھر میں الو کے پٹھوں والا کام کیا نا. میں تو آج بھی سرور بھائی میرے گھر میں بیٹھے ہوں یا اگر میں ان کی طرف ہوں, وہ واش روم کے لیے اٹھے میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اس وقت پتہ نہیں دماغ میں کیا خناس تھا, میں نے چھوڑ دیا, کوئی اور کر لیا یہ وہ. تو شامل خان ہیں ایک ایکٹر ہمارے ٹی وی پہ پڑے, ان کے والد تھے جہانگیر خان, وہ تھے ایڈیشنل سیکرٹری پروونشل کوآرڈینیشن.
تو ان کو بھٹو صاحب نے کہا کہ بھی دو، ایک انگریزی ایک اردو کا میگزین نکالنا ہے، تو دھنک کا کوئی، میرے نام کو تو نہیں بھٹو کو پتا تھا، وہ ان کا نام تھا جہانگیر خان، وہ 96 فلم کے ہیرو بھی تھے، اچھا یہ شامل خان کے والد۔ اچھا تو وہ پتہ کیا تو انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ جی وہ تو سرور سکھیرا تو مالک ہیں اس کے، تو ان کو تو نہیں ہم، تو انہوں نے کہا کہ اس کا نمبر 2 وہ زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے مجھے اپروچ کرنا شروع کر دیا، آنا شروع کر دیا، میں نے انکار کیا، میں کہ اسلام آباد میں اس سال کے اندر اندر ان کے ساتھ محبت اتنی ہو گئی کہ میں نے کہا جی اچھا چلتے ہیں۔ تو بائی دیٹ ٹائم آئی واز میرڈ، تو میں نے کہا جی فیملی تو میں اکیلا ہی۔ اس طرح میں نے پروونشل کوآرڈینیشن میں میرا خیال 2.5-3 سال وہ گریڈ 18 کا نا سیلنگ لے کے مجھے دے کے وہ مجھے لے گئے وہاں، تو لیکن وہ 3-1 سال میں نے کہا یہ تو مردوں کا، گوروں کا قبرستان۔ میں نے اسلام آباد کا نام رکھا اس زمانے میں، بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، گوروں کا قبرستان۔ یہ صاف ستھرا خوبصورت بہت ہے، وہ ہے تو قبرستان ہی نا۔ آئی کیم بیک ٹو لاہور۔ اس کے بعد پھر ضیاء الحق کا وہ اچھا بڑا مزے کا ہے کہ لائل پور سے لاہور، لاہور سے ریڑی، ریڑی سے دھنک، دھنک سے اسلام آباد، اسلام آباد سے سعودی عرب۔ نہیں، اسلام آباد سعودی عرب نہیں، میں واپس لاہور آیا، یہاں میں نے ایک بچوں کی کتابوں کا ایک پبلیکیشن ہاؤس، کتابیں ساری میں خود ہی لکھتا تھا، تو وہ میں کر رہا تھا، تو بھٹو ریسٹ ہو گیا، یہ وہ میرا کوئی لینا دینا، میں نے بھٹو کو دور سے بھی نہیں زندگی میں دیکھا۔ مجھے بڑا غصہ چڑھا کہ یار یہ کدھر یہ کوبڑا صاحب بد شکلا آدمی۔ اچھا میں نے احساسات ضیاء الحق، تو اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے 79 80، مجھے اب یاد سن مجھے یاد نہیں رہتے، نمبرز مجھے یاد نہیں رہتے، تو آئی واز جیلڈ۔ واپس آیا تو زندگی میں پہلی اور آخری بار میں مقروض تھا۔ جیل کیوں گئے؟ وہ احساسات ایک میگزین تھا وہاں کو چھپ گیا۔ اچھا وہ میں نے اس کی تفصیل بھی لکھی اس میں، ہماری یہاں گرفتاریاں، چونکہ میں اکیلا گرفتار نہیں ہوا، میرا جو پارٹنر تھا وہ بھی ہوا ہی ہو، تو لیکن ایڈیٹر چونکہ میں ہی تھا، تو اخباروں میں ذکر سنگل کالم میں میرا ہی ہوا، اس کا تو نہیں۔ انعام الرحیم اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو میں خیر جب باہر نکلا تو ایک عجیب، یہ ڈاکٹر مبشر حسن مین بلواڈ پہ ان کا گھر تھا، تو اس کے سامنے جو بلڈنگ ہے نا رائٹ اپوزٹ، اس کے نیچے ایکلپس ڈرائی کلینر ہوتا تھا، ایک طرف روبیا سنیک مار تھا، اوپر پورا فلور ہم نے اس کا کرایہ چڑھ گیا۔ میں اس میں مین مارکیٹ میں رہائش تھی فلیٹ میں، اس کا کرایہ چڑھ گیا، تو میں مقروض۔ تو میرے ایک دوست ہیں حفیظ خان، شاید آپ ملے ہو؟ جی ملا، تو کینیڈا میں ہوتے ہیں، وہ پنجاب یونیورسٹی بچپن کے دوست ہیں، تو وہ اس وقت تھے سعودی عربیہ میں ایک بڑی کمپنی میں، وہ جنرل مینیجر تھے۔ انہوں نے پتہ لگایا صورت حال، وہی کیم ٹو پاکستان، انہوں نے کہا تو ٹھیکہ لے آیا اس ملک کا۔ وہ میرا پاسپورٹ بھی انہوں نے بنوایا، پہلا پاسپورٹ تھا 80 یا 81 آئی لیفٹ فار سعودی عربیہ، اور میرا خیال ہے 1.5 سال میں نے مال ٹاؤن میں اپنا گھر بنا لیا ایکسٹینشن میں۔ اس کے بعد آنے پر وقت پہ پھر 100% زندگی، پہلے بھی اس سے پہلے جو اونچ نیچ تھی اپنی مرضی سے ہی تھی، اس کے بعد تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ پھر دوبارہ کیسے لکھنے کی طرف آئے؟ لکھنے کی طرف آئے، پاکستان میں ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا، یہ وہ وغیرہ، وہ لمبی کہانی ہے۔ کمبائن ہارویسٹرز، وہ 22 تھیں، یہ پنجاب کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا ایگریکلچر کا، اس میں فائننس کیا ہمیں جمیل نشتر زندہ ہوتے تھے، وہ ADBP کے چیئرمین تھے، خیر وہ کرتے کراتے۔ لیکن میرے اندر نا، میں جب سعودی عربیہ گیا ہوں تو ایک شعر رحمی سن لیں، لپٹا ہوا بدن سے یوں لفظوں کا جال تھا، ہندسوں کا کھیل کھیلتے رہنا محال تھا۔ میں چیف ایگزیکٹو تھا یہاں اس کا، المار 22 کمبائنز کو 40 کے قریب جیپیں فلانا ٹمکانا، وہ سندھ سے شروع ہوتا تھا، چونکہ گندم کی کٹائی پہلے ان علاقوں میں شروع ہوتی ہے نا، بہاولپور وغیرہ ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یار میں نے نہیں، وہاں میں نے پھر وعدہ کے نام سے ذاتی ڈیکلیریشن لے کے شروع کیا، تو
اس کے بعد اسی پروسیس میں مجھے بے نظیر بھٹو نے کہا کہ مساوات کے ایڈیٹر، میں وہ اسٹیٹ سے آدمی ہوں، میں ان کی عزت احترام اپنی جگہ پہ، لیکن میں کرتا اپنی تھا اور بات میں اسٹریٹ کرتا تھا. میں نے وہاں بھی 2-3 بندوں کے علاوہ، ایک سلمان تاثیر، باقی سارے خوش آمدید تھے. ایک سلمان تاثیر، ایک سروس گروپ کے ہوتے تھے، ان کا ایک بھائی وزیر بھی رہا ہے، سعید وہ تھے سروس احمد سعید، واہ، ایک آدھ کو بندہ، اور باقی سارے اعتزاز صاحب بات کریں، باقی سارے گھٹیا ترین درباری. تو میں تو میرا آگا نہ پیچھا، میں جنرل، میں تو منہ توڑ بات کرتا تھا. اور بی بی نے کہا، میں نے کہا بی بی میں نہیں کر سکتا. بی بی کو انکار کرنا، وہ عادی تھی چپڑ کناتی ہوں. بٹ وائی ان کا جملہ ایک نے غلط میرے سے انٹرویو میں غلط رپورٹ کیا تھا، اور وہ بھی مجیب شامی صاحب کے میگزین میں، اس چپڑ کناتی کو سمجھ نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ مساوات تو بھٹو صاحب کا تیسرا بیٹا ہے، وہ اس کو اپنا تیسرا بیٹا کہا کریں. میں نے کہا بی بی میرا یہ کام نہیں ہے، میں ڈیلیز کا آدمی نہیں ہوں، میں منتھلیز، ویکلیز، پیریوڈیکلز کا بندہ ہوں. وہ خیر چند دن بعد شہزاد جہانگیر جو بعد میں اٹارنی جنرل ہوئے، سلمان تاثیر گھر آ گئے، مال ٹاؤن رہتا تھا. انہوں نے کہا یار تینوں آندا ہے نہیں آندا، تو جہنم میں جا. ہم نے 25 لاکھ روپیہ ڈالا ہے. ایک برکی تھا، ایک حفیظ الرحمان تھے ایک صاحب، ایک ہمارے یونیورسٹی کے تھے برکی، مجھے پورا یاد ہے. انہوں نے کہا پیسے پوسے ڈالے تھے 20-25 لاکھ، تاکہ انہوں نے کہا جی مساوات نے پیپر والے کے پیسے دینے ہیں، انک والے کے پیسے دینے ہیں، تنخواہیں پتہ نہیں کب کی دینی ہے، تو یہ تو مینج کر لیں گا. سلمان تاثیر کو پتا تھا کہ میرا بیک گراؤنڈ، تو خیر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے وہ کر لیا. اب مجھے مصیبت پڑی ہوئی کہ یار کوئی اچھا کالمسٹ ہو، اچھا کالمسٹ. ابرار بھٹی تو آپ ملے ہو؟ جی جی. تو رات کو ہیپی آور کے دوران میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار میں یہ سوچ رہا تھا، تو میں نے منو بھائی سے بات کی ہے. تو منو بھائی نے پتا ہے گل کی یہ ہو جنگ کالم لکھنے سے. تو میں نے کہا سورا کوٹ اینڈ کوٹ انارکسٹا تے سورا، میرا نام انہوں نے زندگی میں کام ہی لیا، پیار بہت کرتے. وہ سورا تو مینو تحریک نہیں، تو مینو پیپلز پارٹی چو کڈ کے تحریک استقلال چ لے آنا چاہنے، مطلب جنگ تو کڈ کے مساوات، سمجھ گیا. وہ یہ ایک عجیب و غریب بات ٹھیک تھی ان کی. نون لیگ کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے، کسی کھاتے میں نہیں تھا. بہت ہی وزیر خزانہ خزونہ یا پتہ نہیں والے وزیر اعلیٰ بنے سی پہلی دفعہ مرنیا. تو میں ظاہر میرا منہ لٹک گیا. تو مجھے کہتے ہیں اچھا اچھا چھاڑ یار منو بھائی، میں نے یہ دس تنخواہ تو نہیں دے دیں گا نا جنا. اچھا میں نے مجھے کیا پتا تھا تنخواہ دینا چاہوں گیا. میں نے کہا یار ٹھیک ہے، ادارہ میں نے سنبھال لیا ہے، اسٹیبل کر لیا ہے، قرضے چکا دیے ہیں، ملازمین دے فلانا. تو میں کہا منو بھائی میں سوچ کے بتاؤں. یہ بات میں نے رات کو ڈیورنگ ہیپی آورز بات کی کس سے؟ ابرار سے. تو ابرار نے ایک جملہ بولا، میں آئی مس ہم، میرے گھر میں تصویروں کو، اس کی تصویروں کو، میرے سب تصویروں کے وہ سامنے، وہ ابرار. اچھا تو مجھے کہتا ہے گل سن، تیرے ہتھوں مہندی لگی ہے. اس وقت تک میری یہ کتاب آ کے اوپر نیچے اس کے ایڈیشنز کر آئے تھے، آدھی ملاقات، جو خط میں نے سعودی عربیہ سے I used to write to my ex-wife. سمجھ گیا؟ انہوں نے کہا وہ جا خط ایک ہی بیچ دی، تیرے ہتھوں مہندی لگی تو ویسے ہی حرام کھانا. دوں مجھے کلک کر کے کالم لکھنا شروع کر دیے. ان لیس دین 4 months انجم رشید یا رشید انجم، ان کی بھی تصویریں لگی ہوئی. میں نام اب میرے بڑھاپا یہ بڑا ادا. پہلی آفر میں نے کہا نو. سیکنڈ آفر شاد اکانی صاحب، تو انہوں نے ایک جملہ غلط بول دیا. حسن صاحب وہ بڑے پولا پولا جب بول رہے ہیں پاکستان کا سب تو بڑا اخبار ہے. میں اس پہ بڑھ گیا، میں سب تو بڑا تو میں کی کراں گا، میں کسی چھوٹے نو بڑا کراں گا. I refused. حالانکہ میں ان کا بڑا ریکارڈ کرتا تھا، اور وہ اگر یہ بات نہ کرتے شاید میں کر لیتا. پھر امیر العظیم صاحب بچ پہ، اور میں نے خبریں بیچ میں جوائن کر لیا.
خبریں ڈیٹا دے رہا سی نکل نہیں سی رہا. وہ پھر یا شاید صاحب اللہ بخشے وہ کہہ رہا ہے انہوں نے کہ یار انہوں نے میرے بہت پہلے سے وعدہ لیا ہوا تھا, میں بھول بھال گیا تھا کہ یار حسن آپ نے وعدہ کیا تھا بنانا. میں تو ٹھیک ہے. اچھا وہ پھر آخری ملاقات جہاں فیصلہ ہوا وہ تھی میر شکیل الرحمان کے ساتھ, اس میں امیر العظیم بھی تھے. تو then I agreed, میں کہا ٹھیک ہے. اور This is how I started. میں تو کالم چالوں کا بھی میرا کوئی ایشو نہیں تھا, اب بھی نہیں ہے. اب تو شاید ہمارا اپنا اخبار آ بھی جائے سما کا تو شاید میں لکھوں بھی نہ. I'm not interested. مجھے کچھ بھی کرنے میں اب دلچسپی نہیں. کیوں؟ دل ہی نہیں کرتا کچھ بھی نہیں. واک کرو, کتابیں پڑھو, پرانے دوستوں سے جو باقی ہیں ملو. فنشڈ, ٹوٹلی فنشڈ. میں جیڑا بندہ 2 دفعہ ملیا ہوتا وہ بھی شادی کا کارڈ اپنے بچے کا لے کے آئے گا, میں کہا یار کون مصیبت پڑ جاتی ہے. وہ جہاں تعلق ہوتا ہے وہاں جانا پڑتا ہے. وہ بڑی موت پڑی ہوتی ہے. سیزن میرے تو بڑا بھاری گزرے ہیں, ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی شادی پہ. میرا دل ہی نہیں کرتا. کتابیں ہیں, میوزک ہے, ٹی وی شی وی میں نہ ہونے کے سر ہم ہیں کون؟ یہ میں بڑی ہم آپ سے ڈسکشن کرتا رہتا ہوں کہ ہم ہیں کون. میری جان دلتاں ملچھاں شوگراں دی اولاد ہے. 24 کروڑ 25 کروڑ تسی ایتھے ہو, 5 کروڑ گھٹ لا لاؤ, 7 کروڑ گھٹ لاؤ انڈیا چ, اینا ہی بنگلہ دیش وچ. ہن بنگلہ دیش دی آبادی ساڈے کولوں گھٹ ہے. جدوں اسی بھونکدے ہوندے سی کہ انہاں نوں بچے جمن تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں, اس وقت زیادہ تھا جب بنگلہ دیش بنا. جی ان کی آبادی زیادہ ہمارے, اب ہماری زیادہ ہے ان سے. یہ جڑا 65 70 75 کروڑ ہے, یہ اگا پیچھا کی ہے؟ کون نے؟ برہمن تو نہیں مسلمان ہوا, پریولیج جو ذاتیں تھیں. اس کے بعد کوئی جیسے آپ بھٹی ہو, مطلب بھٹی کون ہے؟ مطلب یہ جتنے بھی آپ ذاتیں زوتے سنتے ہیں ان کا اوریجن کیا ہے؟ ان میں سے جو باعزت لوگ تھے انہوں نے کم, ادروائز دلت ملچ شودر یہ انہوں نے دھڑا دھڑ اپ گریڈ ہونے کے لیے. سلاطین دلی نے بین کر دیا تھا, سب نے نہیں, 2-3 نے کہا بند کرو, یہ جزیہ بچانا چاہ رہا ہے یا اپ گریڈ ہونا چاہ رہا ہے زندگی. میرے اپنے پاس 2 کرسچن بلا دو, میں کہا تو کون ہے؟ کہ سرویا. میں کہا سرویا دلت ملچ شودر ہوں. عیسائیت آئی تھے, عیسائی آیا تھے. پہلے کتنے کی عیسائی ہیں جی مجھے ذرا آپ بتاؤ, بتائیں نا. ہاں تو نہیں, عیسائیت آئی, عیسائیت کا غلبہ تھا تو پھر وہ لوگ پیسو وائسز جنہیں کہتے ہیں وہ پھر ہو گئے اپ گریڈ ہونے کے لیے. اپ گریڈ آج بھی کوئی کرسچن مسلمان ہوا تو وہ انہوں تو کوئی بیٹی کا رشتہ نہیں دیندا, ختم ہو گئی گل. میں کڑوی گل کر رہا ہوں, سر ریالٹی. ڈی این اے رپورٹ آپ کو اپنی دکھائی ہے, ٹھیک ہے. سو اسی لیے ہمارے اندر سے ہم مسلمان تو ہو گئے, بت پرستی کر نہیں سکتے تھے, ہم نے شخصیت پرستی شروع کر دی. ختم. محبت ایک آدمی, ہیرو ایک آدمی, رول ماڈل ایک آدمی, ہمارے آقا. فنشڈ. ہم آسمان پہ چڑھا نہیں, یہ فلانا ہے ٹمکانا ہے. اور گھٹیا اتنے ہیں. وہ کیا ایک ہوتے تھے قائد اعظم کے, وہ بوریا بستر جا چکی پھرتے ہوں سی, نام یاد آ جائے گا, شاعر تھے حسرت موانی. ایسے گھٹیا اور کتے لوگ ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں. قائد اعظم بڑے اسٹائلش تھے, بڑے قیمتی, بڑا فلانا, بڑا ٹمکانا. قائد اعظم کو گلوریفائی کر رہے. حسرت موانی درویش تھے فلانا. وہ تو ایک بستر بند ہوتا سی کہ لوٹا ہوتا سی, ختم. اس کی درویشی, ان کو اسٹائل کسی پاس ٹکتے نہیں. اسی لیے ہم نے یہ جو نا آوے آوے تے جاوے جاوے, بھٹو تیرا نام رہے گا, فلانا رہے گا, ٹمکانا رہے گا, میاں دے نعرے. کون نعرے؟ جا کے جاتی عمر کی ہسٹری تو کل کی بات ہے, پتہ کر لو کچھ بھی نہیں. چبلاں دی طرح شروع ہو جاندے. شخصیت پرستی بیسیکلی ہمارے اندر کی بت پرستی ہے. میں تو نہیں, آئی ڈونٹ, میں آئی ایڈمائر پیپل, آئی لائک دم, آئی اپریشیٹ دم. لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پاکستان کی تاریخ میں شاید ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کی کیبنٹ میں کوئی باعزت آدمی بیٹھنا چاہے. آپ کے اور میرے
رشتہ دار اہل قلم چبل جائے ادھر بڑھ جاؤ، کوئی ٹی وی، کوئی کیمرہ، زندگی کا عنوان کیا ہے؟ نوکری کی تلاش، چبل، کوئی سینڈوچ بڑھ گیا، کوئی واٹ از دس؟ اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ سیٹسفائڈ ود واٹ یو آر. اب عطا اللہ قاسمی کے ساتھ میرا بڑا پیار ہے. وہ میں آ گئی یار واٹ نان سینس. ایک بیچاری لڑکی ہمیں پیچھا پتہ نہیں کی نام سی ہوتا، وہ اسٹیٹ منسٹر سی. میں کیا ہوگی تیری باس، انفارمیشن دا جوائنٹ منسٹر، جوائنٹ سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری، ایڈیشنل، تیری باس چلا. عطا اللہ قاسمی کسی کی سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا مجھے نہیں پتا. وہ اپنی ٹائپ کا ایک بندہ ہے، ایک بندہ، ٹھیک ہے، ایگریڈ. اچھا اور تو چملا، تو قلم بطور کلائمبر دے استعمال کریں، اپنی اہانت کر رہے ہیں. پہلے کتے بیٹھ کے کہندی ہوئے گی مریم اورنگزیب پتہ نہیں کہڑی وزیر سی ہوگی. چلو یہو جہاں کہیں نہیں، کوئی پیمرے جو بڑے ہیں، کوئی ٹیمرے جو بڑے ہیں، کوئی وہی ہوش کرو. اللہ انہیں خوش رکھے. میں آج بھی عزت کرتا ہوں، الطاف بھائی کر کے بات کر رہا ہوں. الٹے لڑ گئے وہ سینٹ میں، الطاف حسین. ہاں آپ اپنی پرجائی نو پوچھیں. میرے بچے اٹھ جائے گا، پتا تھا کہ اب 1 گھنٹہ گیا. یہ بیلی پور کی بات ہے. وہ میں کہ نہیں معراج خالد صاحب یہاں تصویریں لگی ہوئی ہیں. مجھے وہ پیار سے میں اللہ معاف کرے میں فضول بات نہیں، وہ مرشد ایسے جو وہ وزیر اعظم ہوئے. میں کہ جی میں ویسے آ جانا وزیر اعظم آپ سے جکا کمرہ تو مل جائے گا نا، میں پوزیشن کوئی نہیں لینی. کتا کم ہے، گھٹیا ضمیر پروجیکٹ. سو عجیب و غریب طرح دی. کو میرے پاس ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، بیوروکریٹ سن لو. اس کے بعد یار پہلی قسط میں تھک گیا. وہ پتہ ہے پٹی صاحب، مطلب اگر تھی سمجھو کہ 1 سال میرے کو 100 بیوروکریٹ آیا تو پولیس دا کچھ ہوتا انہوں چو 90% بندے 80% بندے ایک گل کر دیا کہ جی بس ساڑھے تو 5-7 سال رہ گئے یا 6 سال یا 7 سال سانو کنے پوچھنا. اچھا جن کے ساتھ میرا کچھ زیادہ تعلق نہیں ہوتا تو میں چپ کر جاتا ہوں. جن کے ساتھ میرا ذرا قربت ہو گئی ہوتی ہے میں کہتا ہوں حیا کر، دور پٹے منہ اسی بالکل یہ نہیں. تو 100 تے احسان کیتا ہوئے گا، 15 20 25 30 حلال دے ہون گے. وہ بالکل پوچھن گے تیرا. اور میرا اپنا تجربہ ہے، مینٹالٹی پتہ ہے کیا ہونا. ایک سینئر بیوروکریٹ کا سال ایک ہو گیا، ایک بار میں اس کا نام نہیں لوں گا، میرے بھائیوں کی طرح. انہوں نے کہا میں کہ باتیں اور ہو رہی تھیں میرے کو، عطر وغیرہ اس طرح کا نا میرے، تو فالتو وقت میں جو آپس میں دوست بیٹھتے ہیں، مطلب تسی میں بیٹھے ہوئے کی گلا کریں، وہ گل ہوئی. تو وہ بیوروکریٹ مینوں کہندا کہ دن بھائی ساڈی دنیا ہی ہو رہی. میں کہ جی وہ کی تے کہندا، وہ کہندے ہے کدے نال افیئر چل رہا ہے، کون کنے پیسے بنا رہے ہیں، تے لاہور شہر کہڑی شے کتھوں زیادہ لذیذ لبدی ہے بھاوے تے کھداں تو بٹا پئی. یہی تہاڈی لیڈرشپ ہے، وہ دا ہی اکثر. اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف تو اس گھر میں بنی ہے، اسی جگہ ہی ہے. یہ محمد علی درانی کے گھر. کوئی ایسا فیصلہ جس پر آج بھی افسوس ہوتا ہے؟ مائی فرسٹ میرج فنش. ابھی آپ کو دوست کی تصویر دکھائی، میرا بچپن کا یونیورسٹی کا، وہ بھی بچپن ہی تھا. تو طارق سجاد جان نے مجھے کہا کہ یار ڈونٹ میری دس گرل. تو میں نے کہا یار شاعرہ بہت اچھی. انہوں نے کہا وہ لڑکی بھی بہت اچھی، لیکن تمہارا اور اس کا کلچرل بیک گراؤنڈ نہیں ملتا. یہ وسیع سجاد جان صاحب کے 2 جڑواں بھائی تھے، سب سے چھوٹے عتیق سجاد جان اور طارق میرا سول میٹ. 24 گھنٹے یا وہ ہاسٹل میں میرے پاس ہوتا تھا یا میں انہوں نے گھر. جیسے سجاد احمد جان بیٹا وسیم سجاد جان صاحب کے سب سے جو چھوٹے بھائی وہ جڑواں تھے، عتیق اور طارق. تو میں جو کوئی الو کا پٹھا سی عمر وجی سی، تو میں سگریٹ تب بھی پیتا تھا. تو میں نے گولڈ لیف تھا، تو اتفاق سے یہ بات چل رہی تھی، میں نے نکالا تو آخری سگریٹ تھا. تو میں نے کہا یار تارکا، اس کے گھر میں بھی اس کو تارکا ہی کہتے تھے، یہ اوریجنل یادہ بات ہے. وہ میں کہا تارکا یار نہیں نبے گی. میں کہا جی میں خالی ڈبی ہو گئی نا،
چھٹتی نا وہ بھی تھا تو بچہ نوجوان مطلب بالکل ہی ینگ، اس نے آگے بات ہی نہیں کی. وہ میرا غلط فیصلہ تھا. اس وقت یہ عقل نہیں تھی کہ جب سپلٹ ہوتا ہے تو قیمت ادا کرتی ہے اولاد. ماں انہوں نے ہر طرح کی ٹیمپٹیشن دی ہے کہ میرے نال آ جاؤ. میں بیسیکلی میری زندگی ایک جملے میں اگر میں بتاؤں نا پٹی صاحب، وہ یہ ہے ڈسپلن میں آوارگی، آوارگی میں ڈسپلن. وہ یہ وہی بچے ہیں نا جن کے انٹرویوز بھی چھپے تھے. وہ ان کو رائٹ آف کب کا شکلیں بھول چکا. اچھا کوئی ایسا چیز مختصر کوئی ایسا فیصلہ جس پر فخر ہو؟ ناٹ ریلی، سچی بات ہے. اب میں 14-15 میں نے کتابیں لکھی ہیں، کوئی بات نہیں. نعت جرنلزم میں نعت وہ اور چیز ہے. میں بہت مجھے بعد میں وہ گلوبلی ریکگنائزڈ نعت ہے. لوگ پلاسٹک پہ مجھے آ کے دیتے ہیں کہ جی اسی گئے سی امریکہ تو فلانا اسی ہوتے جا کے بنڈی پا. تو مجھے بڑے لوگوں نے کہا دوبارہ، میں کہ یار میں پیشہ ور نعتی ہیں. میرے تو ایک فیز آیا گزر گیا. اور مجھے احمد الدین قاسمی صاحب نے بلکہ جب نعت چھپی اور چھپی بھی افتخار عارف کے بڑے بھائی نے، وہ کالم بھی لکھتے تھے، وہ صوفی جائب آدمی سی، تو انہیں پوری نعت جاؤ گے ایسی نعت نہیں پڑی. تو احمد الدین قاسمی صاحب کا مجھے فون آیا کہ میں قاسمی بول رہا ہوں. میں قاسمی سنیا، انہوں نے پورا نام لیا ہوا. اور میں کہ تیری آواز نو کی ہوا ہے؟ میں سمجھا کہتے میں دوبارہ یا پتہ نہیں ہے کہ وہ مجھے نہیں پتا. تو میں کہ جی سوری سر، میرا ان کے ساتھ سلام دعا تھی. باقی میں نے فون کرا تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت نعت پڑھی ہے، اس جیسی نعت کوئی نہیں ہے. آپ کی بخشش کے لیے کافی ہے، جو مرضی کرو، لیکن اس میں کوئی تعریف ہے ہی نہیں براہ راست. تو میں نے کہا جی چونکہ تعریف کا کسی زبان کسی لغت میں کوئی لفظ نہیں ہے جو حضور کی تعریف کر سکے. باقی سب اس پوری نعت میں ایک چیز ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا. سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی میں فضا ہوتا. کاش احد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا. وہ نہیں کوئی ہے. ہاں ہاں رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا. میں کہ قاسمی صاحب میرے اندر جو کچھ تھی وہ یہ بیان ہو گیا. میں تعریف شریف میں کر ہی نہیں سکتا، چونکہ بالکل فضول کرنا. حضور جیسے بندے دی میں چونکہ سیپین چلے گئے تو پتہ نہیں گند بلا کوئی آٹو بایوگرافی. میں تو وہ آدمی ہوں جس نے رچرڈ برٹن سے لے کے تو دیوانند اور صوفیہ لورن تک کی بایوگرافیز پڑھی ہوئی ہیں. حضور کی خاکے پا بھی کوئی نہیں، ختم. ان کے بارے میں میرا اپنا ہے یہ انڈرسٹینڈنگ. بڑے لوگوں نے کہا نعت، میں کہ چھڑ یار میں تو پیشہ ور ہے، میں نے نعت میں تو روز لکھ سکنا. دل کردا میں ایک کو جڑی گل میرے اندر ہے کہ حضور کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، ایک خواہش کی جا سکتی. ہائے ہائے پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا. کاش احد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا. زندگی کیا ہے سر؟ زندگی موت ہے، کچھ بھی نہیں. دا مومنٹ یو آر بورن یو اسٹارٹ ڈائنگ. باقی ٹوٹل illusion ہے. میرا ایک پنجابی دا کلام ہے، میں نہیں رہنا اتھے لوکو چھڑ جانا سنسار، میں جانا 7 سمندروں پار، میں جانا 7 آسمانوں پار. خواب دے وچ خواب دکھایا مینوں پالن ہار، میں جانا 7 سمندروں پار. ختم. 10 لاکھ تو زیادہ بندہ انہوں دیکھ چکا ہے، لبنا مل جائے گی. پنجابی ایک سنگر نے گائی، انہوں پتہ نہیں 30,000 بندے نہیں دیکھا. وہ چونکہ وہ پوری نہیں سی، بہت طویل ہے. میں نہیں رہنا اتنے لوگ کو چھڑ جانا سنسار. آپ جانے کے لیے آتے ہو. The moment you are born, you start dying. پرویز مشرف صاحب کی ایک بات مجھے بڑی پیاری لگتی تھی. وہ کہتے ہیں سیلیبریٹ برتھ ڈے کرنا ہے تو بہت فضول.
رستے پہ عمر کی میرا پاؤں پھسل گیا، ایک اور سال پھر میرے ہاتھوں نکل گیا. یہ بھی شعر میرا. زندگی کوئی شے نہیں ہے پلیکا بولیے. اور موت کی خواب دکھایا، مالک نے خواب دکھایا، میں نے ابھی بتایا ہے آپ کو صحیح میں. جی خواب دے وچ ایک خواب دکھایا، مینو پالن ہار میں جانا 7 سمندروں پر. محبت کیا ہے سر؟ محبت میں بیسیکلی بلیو نہیں کرتا محبت پہ. یہ کئی بار ہوتی ہے. میں اپنا تجربہ سے میں نے نہیں بتایا. ایک بار نہیں کئی بار. کسی خالق کوئی اس طرح کو تمہیں معشوق لب جائے جڑا پرماننٹ تسی دیکھیا بھی نہ ہوئے فلانا وہ نہ کری جاؤ. ادروائز زندگی میں کیا بتاؤں، چند دن پہلے نہیں پرسوں ترسوں بشرا انصاری آئی ہوئی تھی. میں تو آئے سو ہیپی. ہم نے دھنک کے زمانے اکٹھے گزارے، ایک ہی موٹر سائیکل ہو تو میرے کو موٹر سائیکل میں سارا. تو اس کی بھی یہ سیکنڈ میرج ہے، میری بھی یہ سیکنڈ میرج. تو جو ہوتا ہے نا ناز 22-23 سال میں کوئی اللہ معافی کو جب مجھے پتہ لگا کہ یہ احمد بشیر صاحب کی بیٹی ہے، میرا اس کا 2-3 سال کا فرق ہوگا عمر کا. میں نے اس کو گود لے لیا، تب سے لے کے اب تک یہ ریلیشن. باقی رہ گئی نا محبت، جو کبھی ہاتھ نہ آئے وہ خدا ہوتا ہے. بڑی سے بڑی لس ٹیلر تو لے کے رچرڈ برٹن تک پتہ نہیں 2 دفعہ انہوں نے بیاہ کیتا آپس میں. ایک باری طلاق ہو گئی، دوسری دفعہ یا شاید تیسری، میں نے یاد نہیں کیا ہے. کچھ بھی نہیں. اور سر کچھ ہوتی ہیں دوستوں سے محبت، اولاد سے ہوتی ہے، ایک دنیا کا ایک ہے. تعلق کیا ہے سر؟ تعلق آپ کے نطفے کی پہچان ہے. میرے والد ایک بات کہا کرتے تھے، اللہ بخشے، کہ کسی آدمی کا خاندان ماپنا ہے نا تو ہمیں کمیاں دے کر پیدا ہوا ہے. دیکھو اس کی دوستیوں کی عمر کتنی ہے، اس کے ملازم کتنے پرانے ہیں. آسم لوگ تسی جان دے گا ٹچی جڑا ہے یہ 30 سال، یہ عمر ہے 20 سال، یہ 32 سال تو ساڈے نال ہے. پوچھیں کیسے؟ یہ والدہ رضیہ رجو ساڈے نال سی، پتہ نہیں کنے سالاں بعد یہ جمے ہیں. ٹچی رشتہ کنا ہے 32 سال پرانا. 32 سال. آسم نہیں مینیجر 40 سال پلس. وہ کہتے ہیں ملازم اور تعلق. مائی فادر یوز ٹو ٹیل می کہ اف یو آر ان ہری ٹو نو اباؤٹ سمبڈی کے اور وقت تیرے وہ گھٹ ہے وہ تو گلاں چ پتہ لگ جاندا. اگر تسی 2 سوال کم دے روڑ دیو، اگر وہ دوستیاں دی ایج پرانی ہے اور وہ ملازم وہ کوئی پرانا نہیں تو مطلب ہے یو کین ٹرسٹ ہم. یہ ہوتا ہے. اور سر دنیا کیا ہے؟ خواب دے وچ ایک خواب دکھایا مینو پالن ہار. بس. آخرت کیا ہے سر؟ روز میرے لیے آج بھی آخرت ہے. اور مینو یہ شعور میرے پروردگار نے 20s دینا شروع کرتا سی. 40 سال یہ نتیجے 40 سال کی عمر میرا بلڈ پریشر جڑا ہے بہت شوٹ اپ کر گیا. بیکاز آئی اسٹارٹڈ ریئلائزنگ اے فیو تھنگس. آخرت کوئی نہیں، روز ہی آخرت ہے. اچھا سر، ایک جملہ یا پہلا خیال کیا آتا ہے جب میں نام لوں گا نا آپ کو؟ پہلا خیال کیا آتا ہے؟ ضیاء الحق. منافق. بھٹو. مکروہ آدمی. بھٹو تضادات کا بھیانک ترین تضادات. وہ خورشید بیگم کا اور سر شاہ نواز کا بیٹا. بس اب اگر آپ کو دونوں کا بیک گراؤنڈ پتا ہو تو تانوں گل سمجھ آ جائے گی. بے نظیر بھٹو واز این ایلین. میں اپنی اکھاں دے سامنے ٹکے دے لوگاں نوں اونوں بیوقوف بناندے دیکھے، چونکہ انہوں پاکستان دا پتہ ہی نہیں سی. نہ انہوں اردو آندی سی، نہ انہوں پنجابی آندی سی، انگریزی سوچدی سی فلانا ہے. خوشحال کر دی بچی بھٹو دی.
ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਰਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਵਾਸੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਟਮਕਾਣਾ, ਸ਼ੀ ਨੈਵਰ ਨਿਊ ਐਨੀਥਿੰਗ। नवाज शरीफ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ, शहबाज शरीफ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ। मरियम नवाज, ਯਾਰ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦਾ। बिलावल भुट्टो, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਗੋਲਡਨ ਸੂਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਇਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹਾਊਸ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ, ਸੈਨੇਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਵਾੜਦਾ, ਦੌਲਤਮੰਦ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਘਰ ਸੀ। ਵਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ, ਮੈਂ 2-3 ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਬੀ ਫੋਨ ਕਰੇ ਬਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਡਸ ਦੇ ਨਾਲ बिलावल नु, ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ। I don't know, I don't want to comment because ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਮੀਰ ਤੈਮੂਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕੌਂਕਰਰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਂਕਰਰ ਸੀ। We happen to be the Barlas, he happened to be the son of an ordinary man. मैं ये आएगा करेगा। एंड मौलाना ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। फालतू अक्ल मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं। इन दी और दुनिया मैं ठेका लिया है, लफ्ज की इस्तेमाल होता यार यार आलम मैनू ते हल्की जी पेट च मरोड़ उठे, मैं डॉक्टर चाहिए, मैनू नजर तो धला जान तो मैनू आई स्पैशलिस्ट चाहिए, रोटी पकाने लई मैनू कुक चाहिए, शेफ चाहिए, या मेरी कोई मेरी बीवी कुछ करे। यह कपड़ा जिहड़ा मैं बदन ते पाया, ना मैं कपड़ा बना सकना ना मैं सी सकना, मैं काहदा आलम है। जिहड़ी पैर च जुत्ती है मैं नहीं बना सकता। बे तू कौन है? उत्थे जिन्हें ने जेड़े मरीख चंद ते प्लैनेट कॉल्ड अर्थ ते खलाज टमाटर उगाने वाले, उत्थे आलम कोई नहीं, वो सीधा सादा आइंस्टाइन। इत्थे अल्लामा एक घर च 6-6 बैठे चूं चूं करते फिरते, अजीब जिहा मुल्क है। आलम कोई नहीं, आलम वही है, खत्म, हुजूर खत्म। क्या बात है। और इमरान खान सर, इमरान खान is a victim of his own temperament। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਬਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੁਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਮਾਰਾ ਗੈਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੈਨ ਕਰਨੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਰੂਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਗੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਲਾਸਟ ਸਪੀਕਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਰਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਥਾ, ਹੁਣ ਦੁਰਨ जी पता, जाहिर है वो उर्दू कॉलम ही है। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो भाइयों की तरह है। तो ये पहली मीटिंग तय हुई मोहम्मद अली दुरानी के घर। मैंने कहा मैं यार इधर उधर छड़ अफवाह सी, कोई हले ना हम ही भर रहा सी ना इनकार कर रहा सी। मैं कहा गल दस वो चज की गल करिए। उन्होंने कहा कि यार तुम जैसे लोग मिल जाए तो मैं बना लूंगा, खत्म। पैराडॉक्सेस ਉਹਦੇ जैसियां खूबियां मैं किसी नहीं देखी हैं इरशाद भट्टी साहब। मैं तो 2 साल बाद वैसे छड़ छिड़ा के पहला सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मीडिया एडवाइजरी है वो सारा नाटक। और याद रखना मेरे को तो मर्सिडीज सी पेट्रोल ना पैनी पर जिंदगी च काम ही नहीं किया। मैं इमरान खान जैसियां खूबियां किसी च नहीं देखी। आई एम नाउ इन माई अर्ली 70s। मजाक है। और वैसियां खामियां भी किसी च नहीं देखी। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ। नुसरत फतेह अली खान, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਾਣੋ ਜਿਗਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ।
ਨੁਸਰਤ ਦੀ ਖਮਸ਼ੀਰਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹਤ, ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਫਰਕੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਵੇਜ਼ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫਰਰੁਖ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ। ਇਹ ਨੁਸਰਤ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਮਸ਼ੀਰਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਮਾਜ਼ੂਰ ਸਨ, ਬੌਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸੀ, ਨਾ ਤਮੀਜ਼ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੀਬੀ ਰਾਜੇ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੇਂਟਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ, ਹੱਥ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਕਨੇਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਪੱਪੂ ਮੀਆਂ ਆਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਗੱਪਾਂ ਲਾਣੀਆਂ। ਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਜ਼ੂਰ, ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾਣਾ ਲਿਟਾਣਾ ਬਾਥਰੂਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪੇਜੀ ਬੜਾ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। पेजी में नुसरत फतेह अली खान कि यार तू तो जाके राजे बाजी को, मैं कहा चवला जे यार राजे बाजी बड़िया भैन की तरह जो इजाजत मिलेगी ना तू दसना जाके, मैं दसना उन्होंने। तो खैर लाड़ गया। एक दिन मैं गया तो इस तरह करके छोटी जी घर, बड़े बड़े घर सन जिथे असीं रहिंदे सी, सर्कुलर रोड से, हिंदुआं दे पुराने लाइलपुर, हाँ 20-25 कमरे, कोई लॉन कोई नहीं, मतलब गैरेज गूरेज कोई नहीं, डंगरां दे लई इलाका, ये सारा कमरे ही कमरे, कमरे या सेम या कमरे। मैं एंटर होया तो एक घर दी उन्हां दी कोई मुलाजम ना, वो अच्छा मैनू वाकई गल नहीं समझ आई, मैं कोई की टेंट जिहा इस्त्री कर रही है। तो मैं उन्होंने कहा, मैं नाम भुल गया मैनू उस बच्ची का, तो मैं उन्होंने कहा मैं ये क्या कर रही हो? कहती कुछ नहीं था, मैं इस्त्री कर रही हूँ। उर्दू स्पीकिंग जी बच्ची से। मैं वही की इस्त्री कर रही हूँ जी, वो पेजी साहब दी शलवार सुन ला लीगा। मैं खैर हंसदा है, मैं अंदर चला गया। और राजे बाजी को बैठे रहे, बहुत खूबसूरत पेंटर दलीप साहब दी सी दीदार फिल्म, हारमोनीयम गले च पाया, वो बनाई, राज कपूर दी आवारा दी, एहो जिहियां चीज़ां बनांदे सी बाजी राजे। तो मैं गया तो कहता यार तू, मैं इधर बैठा उड़ीक रहा ये। मैं क्या पहले गल सुन, मैं क्या पेजी तेरी मैं शलवार इस्त्री देखी है, मैं क्या तू अगर अपना मोटापा ना कंट्रोल किया तेन धोती भी पूरी नहीं आनी। हस हस के पागल, पूरी जिंदगी उन्होंने जुमला नहीं बोले, पूरी जिंदगी उन्हें कभी किसी ने गाली नहीं कटी, गुफ्तगू च रूटीन च भी नहीं कटी। एक गल ही करता ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਲੱਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਲੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ना। मैं पहली दफा सुन, मैं भी पहली और आखिरी दफा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਬਲੱਜ। तो ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਬਿਊਸਿਵ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਗਾਲਾਂ ਚਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਤੋਬਾ ਹੈ ਨੈਵਰ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਨਿਆਜ਼, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। आप ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ इकबाल नकीबी, ये ओरिजिनली इकबाल कसूरी से, ये कितने शराब पी के फड़िया गया रिक्शे च। अगले दिन ये मेरे को आ गया तो मैनू कहता कि यार पप्पू पैसे चाहिए ये वो सारा, भाई भी मेरा नाम सी, मैं किन्ने पैसे ये वो सारा, गल खत्म हो गई। इन्हें उसकी जमानत करानी सी कैंट, उत्थे किते फड़िया गया होएगा ना, उत्थे ही अरेस्ट होया ये वो सारा। वो 2-4-5 दिन बाद बेल हो गई ओदी, ते ये उन्होंने की कहता है कि वो ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਠਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਾਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਪਾਇਲਟ ਹੋਟਲ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, 25-30 ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਲੇ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਕਬਾਲ ਕਸੂਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ,
कैन यू बीट दिस। वाह। सर्दियां च उन्हें मंगने अब और भुख हड़ताल। बचपन गुजरिया सारा मेरे घर च, साडे घर, क्योंकि जलंधर तो साडे बजुर्गां ने, मेरे वालिद ने इन्होंने सैटल किया। स्कूल च आने तो बाद साडे, क्योंकि साडे घर ट्यूटर बहुत आते सी, मेरा मैथमेटिक्स कमजोर सी, मेरिया छोटियां भैन ही पेजी सिर्फ रात को अपने घर सौन जाता सी, और किसी ने यकीन ना आवे हुण डायरेक्ट खाना खा रहे, अम्मी ने, मेरी अम्मी ने सुनने वाली गल कहना, पेजी बेटा बस। अच्छा खाला जी बस। उन्हें पता नहीं सी खाना किते बंद भी करीदा। सर्दियों च मंग रहा, भुख हड़ताल की, मैं खाना नहीं, मैनूं हंबत। वो हंबत सर्दियों च कित्थों, अजकल तो शायद लभ जाते हुण, उदों तो नहीं सी है। अजीबो गरीब मखलूक सी, बहुत खूबसूरत, बेनियाज। पता नहीं उन्होंने अल्लाह ने कोई उहदे ते। और एक गल, मेरे वालिद अल्लाह बख्शे, उन्होंने मंडी लगी हुंदी सी, काने वाले हुंदे सी मूड़े, तो 15-20 मूड़े, कोई लोग आ रहा है, कोई जा रहा है, फलाना। ते चाचे फतेह ने रोज पहुंच जाना, राइट ऑपोजिट नहीं 3 घर छड़ के इन्हां दा घर सी, वो बेशुमार, इट वाज अ ह्यूज हाउस। ते उन्हें हमेशा ना कि बस मियाँ साहब, चाचा फतेह इहदे वालिद कहना कि मियाँ साहब बस इन्हूं तुसीं अपने कोल ही रखो, फलाना। उन्होंने क्रेज की सी, गल सुनो, क्रेज की सी कि बेटा डॉक्टर बनाना है, बस। मुतमव्वल लोग सन, ख्वाजा निजामुद्दीन ते पता नहीं केड़ा अजमेर शरीफ तो लोग आंदे हुंदे सी, इन्हां वल कमर नहीं सी करते, ये फारसी कलाम बड़े गाते सी, ताया मुबारक अली और चाचा फतेह अली। ये बाहर निकलते ही, मैं मुबारक अली खान साहब नूं पूरी जिंदगी नहीं देखिया बाहर। तहज्जुद पढ़ते सी, उस तो बाद रियाज करते सी, कमरे चों निकलते, इहो जिहा खानदान। ते ਇਹ ਜਿਹੜਾ इकबाल कसूरी, धर्मेंद्र ने भी ਉਹਨੂੰ बड़ा कहा कि तू वाले इत्थे आ जाइए, वो सारा वो ਇਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ गायब हो गया, ये वो सारा वो अजीबो गरीब तरह ਦੇ किस्से। वो आ के रात ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ बेली घुटन लग, मेरे खान साहब की निशानी, मेरे खान साहब की निशानी। राहत नहीं, अच्छा इकबाल नकीबी, अच्छा जो पकड़ा गया था वो शुरू चो। हाँ ओदी मैं गल कर रहा। उन्हें क्या खान साहब, अच्छा नहीं दो ना, उनके भरा की तस्वीर लगी अंदर, नाई दी एदी वाइफ साड़ी दा बचपन दी सारा सी ना ग्रुप। ये तो पार्टिसिपेट खेलों च कर ही नहीं सकता, उदों भी है। अच्छा, आपको एक अदाकारा से भी, अदाकारा को आपसे इश्क हुआ था? ओ यार इस तरह जिंदगी फिर वो तो बड़ा हो जाता। और आखिरी सर, मैं पहला जो है हिस्सा हसन साहब के साथ बैठे तो रातें गुजर जाएं, दिन गुजर जाएं, लेकिन ये पहला हिस्सा, इसके बाद दूसरे हिस्से में फिर मिलेंगे। तो आखिरी एक बार तो आपने लिखा था कोई गाना, तो वो नूर जहां जो अल्लाह वसाई अंदर से निकली। ओ यार वो लगी तस्वीर, बाबा चिश्ती मैं ते नूर जहां लगी है, बल्कि बना लेना तू। सुल्ताना डाकू फिल्म में गाने छाने लिखे। अच्छा, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ, ਫੁੱਲ ਮੂਨ, ਇਹ ਲੂਣੂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਫੁੱਟਣ, ਨੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਐਵਨਿਊ ਸਟੂਡੀਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਿਸਰੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੱਕਰ, ਅੱਛਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਲਾਸ ਕਲੂਸ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਰਿਹਰਸਲ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਹਿਸੀਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਲਮ ਵੀ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਫਿਲਮ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੈਸਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
بہت پیار. تو انہوں نے کہا میڈم جی ہے بچہ تے میڈم بڑی نا ٹھیٹ زبان چ آ گئی انہیں آئی تے میرے نہ ایک پٹھی سیدھی جگہ تو کٹ کے نا انہیں پیسے بطور میرا مکھڑا بڑا زبردست مکھڑا جڑا ہاں جی. گانا وہ خیر فلم بڑی سپر ہٹ ہوئی. سدھیر نیلو یہ وہ اچھا وہ ریکارڈنگ جاری تو پتہ نہیں کوئی آؤٹ آف ٹیون ہوا میرے تو پتہ بھی نہیں لگا. جو مغلظات بولنیاں شروع کی تھیں میڈم نور جان. مطلب میں خود چھوڑنے بھی گالی گلوچ میں کر لینا. آئی ایم اے اسٹریٹ بوائے بیسیکلی. میری تو اصل تربیت ہوئی سڑکوں پہ. میں تے آئی واز شاکڈ. میرے تصور تو باہر سی کہ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ گالاں کوئی عورت کٹ سکتی. میرے گمان چ بھی نہیں سی. جو نور جان صاحبہ میں تھانوں دس ہی نہیں سکدا. کڈ یعنی کیمرہ تہاڈا بند بھی کرا دیو میں نہیں تھانوں دس سکدا. ہاں میں خود فلاں فلوں کر لینے اسی. میں واز شاکڈ. میرا سارا کچھ شکل بدل گئی ہوئی. تصویر چ بھی شاید وہ اثرات ہون. میں تو منہ کھلا رہ گیا میرا. تے بابا جی مینوں بڑے پیار نال کہندے پتر اے نور جہاں چوں کدی کدی اللہ بسائی نکل آندی ہوندی ہے کوئی گل نہیں. یہ پھر بعد ہور بڑے واقعات لوگاں دے پتہ لگے. شفقت محبت اپنی جگہ تے باقی گالوں گلوں ادھر ہی مرد بھی ہو جی گل ہی نہیں کر سکتا. پہلا حصہ ختم ہوا. اگلے حصے میں ملتے ہیں. یہیں سے مزے کی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں. اللہ حافظ.